السلام علیکم مائی ڈیئر ویورس، کہیے آپ کا کیا حال ہے؟ کافی دن ہو گئے آپ سے کسی بک کے بارے میں بات نہیں ہوئی، تو آج ہم بات کیا کرتے ہیں؟ ہم بات کرتے ہیں کہ زندگی اللہ میاں کا دیا ہوا بہت خوبصورت تحفہ ہے، ایک نعمت ہے، اور اس زندگی کے لیے اگر ہم شکر ادا کرنے چاہیں، شکر ادا کریں، تو ہم کس طرح شکر ادا کر سکتے ہیں کہ ایک ایک پھول، پتے، درخت، نیچر کی کسی بھی آپ چیز کو لے لیں، آپ کو ہمیشہ خدا کی قدرت یاد آتی ہے، اور اس کے بعد آپ شکر گزار ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی زندگی خوبصورت دی کہ آپ اس کی بنائی ہوئی چیزوں کو اس طرح سے انجوائے کر رہے ہیں۔ اور یہ بھی ایک شکر کا بہت بڑا طریقہ ہے، ذریعہ ہے کہ ہم خدا کی بنائی ہوئی نعمتوں کو، اس کی بنائی ہوئی چیزوں کو دیکھیں، اس پہ غور کریں، اور پھر اس میں تلاش کریں کہ انسانیت کے لیے اس میں سے کیا چیز ہم بنا سکتے ہیں، کیا چیز مفید ہے۔ تو آج میں آپ کو اپنی ہی کتاب میں سے ایک ایسی چیز کے بارے میں پڑھ کے بتاؤں گی جو میں نے اپنے دورے کے بارے میں، ملیشیا کے دورے کے دوران دیکھا، پرکھا، جائزہ لیا، اور پھر میں نے آپ کے لیے لکھا۔ اور میری اس کتاب کا نام ہے کاش۔ اس کتاب میں 22 ملکوں کے ٹریول لاگ ہے، اور اس میں بہت مطلب میں نے ڈیٹیل سے سب ملکوں کے بارے میں لکھا ہوا ہے۔ آپ سے صرف آج میرا یہ سوال ہے کہ اس کتاب کا نام، ان سفر ناموں کا نام میں نے کاش کیوں رکھا ہے؟ جس کا جواب سب سے خوبصورت ہوگا، سب سے انوکھا ہوگا، منفرد ہوگا، اس کو میں یہ کتاب تحفے کے طور پر بھیجوں گی اپنے سگنیچرز کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ تو میری کتاب کاش کے بارے میں آپ مجھے اپنے کمنٹس میں بتائیے کہ اس کا نام کاش میں نے کیوں رکھا تھا، ٹھیک ہے؟ ایک دفعہ میرا خیال ہے میں آپ کو بتا بھی چکی ہوں، بہرحال جس کو یاد ہے وہ مجھے بتائے۔ تو اسی کتاب میں سے میں ایک پیراگراف آج آپ کے لیے پڑھتی ہوں، اور پھر آپ سوچئے اور مجھے لکھیے کہ اس کتاب کا نام کاش کیوں میں نے رکھا تھا۔ جی، دا ٹری آف لائف، میں آپ کو آج پڑھ کے جو بتا رہی ہوں، اور ٹری آف لائف کے بارے میں، جی ہاں، پام کی ایک قسم کوکونٹ پام ہے، اس سے لاکھوں گھرانوں کی زندگیاں وابستہ ہیں۔ اس کا استعمال بھی گھروں کے چھپر سے لے کر فرش کی چٹائیوں تک ہے۔ اس کی نازک جڑوں سے ٹوتھ برش بنتے ہیں، اس کے فائبر کو بل دے کر رسیاں بنائی جاتی ہیں۔ دلچسپ امر تو یہ ہے کہ زندگی کی تمام ضروریات کا احاطہ کرتا ہے، مثلاً خوراک، مشروبات، تیل، میڈیسن، فائبر، عمارتی لکڑی، چھال یعنی چھپڑوں کے لیے، چٹائیاں، فیول اور گھریلو مصنوعات وغیرہ۔ کوکونٹ سے اندر سے نکلنے والا پانی اس قدر خالص اور صحت افزا ہے کہ جب دوسری جنگ عظیم کے دوران گلوکوز کی قلت ہو گئی تھی تو زخمی سپاہیوں کو یہ کوکونٹ واٹر ہی پلایا جاتا تھا۔ فلپین، انڈونیشیا اور انڈیا دنیا بھر میں سب سے زیادہ کوکونٹ پام لگانے والے ممالک میں ہیں، اور 10 ملین خاندان اس کی کاشت سے وابستہ ہیں۔ اس کو کاشت کرنے اور پھر درختوں سے پھل اتارنے کی خاص ٹیکنیک ہے۔ اس ٹیکنیک کو دیکھنے کا موقع ہمیں تھائی لینڈ میں بندروں کے ایک اسکول کے ٹور کے دوران ملا۔ تھائی لینڈ میں ہم نے ٹور کے دوران ایک بندروں کا اسکول دیکھا، اور جناب یہاں پہ بندروں کو پڑھایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے، اور ان کو کوکونٹ ٹریز کے اوپر چڑھ کے کوکونٹ اتارنے کا طریقہ بتایا جاتا ہے، اور عام آدمی کی نسبت، انسانوں کی نسبت بندر زیادہ خوبصورتی سے، عمدگی سے، تیزی سے، جلدی کوکونٹ ٹریز کو اتارتے ہیں، اور اس میں بندریوں کو شامل نہیں کیا جاتا۔ صرف بندر جو ہے وہ کوکونٹ ٹری پہ چڑھتے ہیں اور پھر کوکونٹ کو اتارتے ہیں۔ تو اس کا ایک پورا اسکول ہے جہاں پہ بندروں کو ٹریننگ دی جاتی ہے، ان کی کلاسز ہوتی ہے، اور پھر ہم نے بندروں کو یہ کرتے ہوئے بھی دیکھا، درختوں پہ چڑھ کے کوکونٹ اتارتے ہوئے۔ کوکونٹ سے یہ تو میں نے پڑھ لیا، اچھا ٹھیک ہے۔
پام کی ایک اور قسم ہے جسے کہتے ہیں ڈیٹ پام، یعنی کھجور، جو کہ وٹامنز اور منرلز کا پاور ہاؤس ہے، جس کے بارے میں خود قرآن میں 29 یعنی 29 بار ذکر آیا ہے، اور اسے بلیسڈ ٹری کہا جاتا ہے۔ دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے یہ ایک مبارک اور متبرک پھل ہے جس سے روزہ افطار کرنے کی سعادت بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ تو تھا پام کے حوالے سے زندگی بخش درخت کا تھوڑا سا تعارف، جو خود میرے لیے بھی نیا اور دلچسپ تھا۔ تو یہ جناب چھوٹا سا ایک پیراگراف میں نے آپ کے لیے پڑھا، اور اس کو کہتے ہیں جناب دا ٹری آف لائف، اور لائف اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ایک خوبصورت تحفہ ہے۔ اس کو خوبصورتی سے گزارنا ہی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، اور اس کے لیے خدا کی دی ہوئی نعمتوں، اور جو خدا نے اتنی خوبصورت چیزیں دنیا میں بنائی ہیں، ان سب کو دیکھیں اور ان پہ غور کریں، اور پھر اس کے بعد خدا کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں اتنا کچھ دیا۔ ہم دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، پرکھ سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں، کتنی اس سب نعمتیں ہیں جو جس کے پاس اگر نہیں ہیں تو آپ اس سے پوچھئے کہ وہ کتنا ان چیزوں کو مس کرتا ہے۔ تو آج کی آپ سے ویلاگ کا میرا مقصد یہی تھا کہ ہم زندگی کی نعمتوں کو دیکھیں، پرکھیں، اور پھر دل میں خدا کا شکر ادا کریں کہ ہم نے خدا کی ان نعمتوں کا شکر ادا کیا ہے۔ جی، یہ پیراگراف ہے، اس کے ساتھ آپ کے لیے آفر ہے کہ آپ میری اس کتاب کا بتائیں کہ میں نے اس کا نام کاش کیوں رکھا تھا۔ اس میں 20-22 ملکوں کے ٹریولاگز ہیں جو سب کو بہت پسند آتے ہیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ لوگوں کے یہ کمنٹس کہ اس کتاب کو پڑھ کے ہمیں ایسے لگتا ہے کہ ہر ملک کو ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ جی، تو یہ میری محنت کا ایک طرح کا ریوارڈ ہے۔ تو آپ مجھے بتائیے اپنے کمنٹس میں، پھر میں دیکھوں گی کہ کس کا کمنٹ جو ہے منفرد ہے، تو پھر میں اس کو یہ کتاب تحفے کے طور پر سگنیچر کے ساتھ روانہ کروں گی۔ ٹھیک ہے، تو آج کا چھوٹا سا ویلاگ یہ تھا۔ امید ہے آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں گے، اور پھر میں نے جو بات پوچھی ہے اس کا جواب بھی دیں گے۔ اٹ از جسٹ ٹو کیپ ان ٹچ ود یو۔ ٹھیک ہے، اوکے جی، اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔